جو سماعت فرمائے حکیم ایس ایم اقبال لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک مریض آیا جس کے دل کی جھلیوں میں پیپ بھری ہوئی تھی. اس کا جو قلب ہے، دل، ہارٹ جو ہے، ہارٹ کے اوپر ایک پتلی جھلی ہوتی ہے، بہت نازک جھلی ہوتی ہے، پتلی سی. ایسا پیشنٹ آیا کہ اس کے دل کی جھلی میں پیپ بھری ہوئی تھی، اور اس پیشنٹ نے اپنے اس دل کے مرض کا خوب علاج کیا، بہت علاج کیا، لیکن کوئی افاقہ اس کو، ٹریٹمنٹ میں کوئی بہتر رزلٹ اس کو، کوئی بہتر فائدہ اس کو نہ ہوا. بالآخر دل کا آپریشن کر کے پیپ نکالی گئی. علاج بہت کیا، دوائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن کسی سے بھی فائدہ. بالآخر آپریشن کر کے اس جھلی کا پیپ نکالنے کی نوبت. آپریشن کر لیا گیا، پیپ بھی نکال دیا گیا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پیپ بھر گیا. اب بندہ کتنی مرتبہ آپریشن کرے گا؟ پھر پیپ بھر گیا. آپریشن کرنے کے بعد تھک ہار کر، ڈاکٹر ایس ایم اقبال لکھتے، تھک ہار کر وہ بندہ میرے پاس آیا، وہ پیشنٹ میرے پاس آیا. تو میں نے تشخیص کی، میں نے اپنے طور پر اس کا چیک اپ کیا. سارے ڈاکٹروں نے چیک اپ، آپریشن تک ہو چکا تو کیا کیا چیک اپ نہیں ہوا ہوگا، لیکن جب میرے پاس آیا تو میں نے اپنے طور پہ چیک اپ کیا. ہر ڈاکٹر کا یہ رول ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو اپنے طور پر اس کا چیک اپ کرتا ہے. تو میں نے بھی اپنے طور پر اس کا چیک اپ کیا، تشخیص کی. تو میں نے اپنے چیک اپ کے بعد یہ رزلٹ نکالا کہ اصل مسئلہ اس کے دل کی جھلی کا نہیں ہے، بلکہ اصل جو پیپ کا مسئلہ ہے وہ اس کے مسوڑوں کا ہے، اور اس کے مسوڑوں میں پیپ ہو چکا ہے. اور پھر وہ پیپ کھانے کے ذریعے سے یا تھوک کے ذریعے سے، جس بھی اعتبار سے، اس کے منہ سے حلق میں اترتا ہے، اور حلق کے ذریعے سے اس کے دل کی جھلی پر جا کر وہ جمتا ہے. اور جس بنیاد اس کے دل کی جھلی میں بھی پیپ پڑی ہوئی ہے، اور وہ دل کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور جب میں نے چیک اپ کے بعد یہ تحقیق کر کے یہ وجہ، یہ سبب، یہ ریزن پیش کیا، تو بہت سارے ڈاکٹروں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ اصل وجہ ہے. اس کے جو دل کا جو مرض ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے. دل کا سب علاج کر رہے کہ اس کی جو جھلی میں پیپ ہے اس کا علاج سب کر رہے ہیں، لیکن جب تک جڑ سے علاج نہیں ہوگا تو علاج کمپلیٹ کب ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپریشن کے بعد بھی پیپ ہو گئی. لہٰذا ڈاکٹروں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ یہ بات درست ہے کہ اصل مسئلہ اس کے منہ میں ہے اور مسوڑوں میں ہے. اب اس کا پہلا علاج دانتوں اور مسوڑوں کا کیا گیا. کھانے کے لیے کچھ اور ہم نے اس کو دیا، ڈاکٹر کہتے کہ ہم نے اس کو دیا، کچھ پرہیز بھی بتایا، اور یہ کہا خاص طور پر کہ پیلو کا مسواک استعمال کیا جائے. اور پیلو کا مسواک استعمال کرنے کے لیے دیا گیا. وہ بندہ پابندی سے پیلو کا مسواک، پیلو سے آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے، میں اس کو بتا دیتا. عام طور پر جو ملتا ہے نا بازار میں، وہ پیلو ہی کا ہوتا ہے، ہلکا سا لائٹ پیلا لیمن کلر، جو عام طور پہ پیکنگ میں بھی آتا ہے، جو چھٹا میں ملتا ہے، اسے کہتے پیلو کا. وہ پیلو کے درخت کی لکڑی کا مسواک ہے، اور وہ بڑا فائدہ مند ہے. یہ جو ہے یہ مدینہ طیبہ کی مسواک ہے، لیکن یہ پیلو نہیں ہے. لیکن بہرحال اس سے بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں، نیم کی لکڑی سے مسواک کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل پیلو ہے نا اس کو استعمال ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بہت سارے فائدے. ڈاکٹر نے کہا کہ تم یہ پرہیز کرو، یہ کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیلو کا مسواک تم پر لازم. چند دنوں تک پابندی کے ساتھ وہ پیشنٹ مسواک استعمال کرتا رہا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کو اس بیماری سے نجات مل گئی، اس کو اس پیپ کی بیماری سے آزادی مل گئی، نجات مل گئی، رہائی مل گئی. اور جس مرض کا علاج بہت سارے ڈاکٹروں نے کیا نہیں ہوا، حتیٰ کہ آپریشن کرنے کے باوجود جس مرض سے نجات نہ مل سکی، اس مرض سے نجات حضور کی سنت مسواک نے دلا دی.